بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لما ششم کے کتاب المیراث میں، تو کتاب المیراث میں یہ موانع میراث بتا رہے تھے۔ موانع میں پھر حجب کی بحث آئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ حجب کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے ہوتے ہوئے دوسرے کو میراث نہیں ملے گی، اگر یہ نہ ہوتے تو اس کو میراث ملتی۔ تو کل میراث کے لیے حاجب کی بحث گزر گئی۔ اب یہ ہے کہ اس حاجب کی وجہ سے دوسرے وارث کو میراث مل رہی ہے لیکن کچھ کم مل رہی ہے۔ تو دو ایسے مورد ہیں جہاں پر میراث میں کچھ کمی آئے گی۔ ان میں سے پہلا مورد جو ہے کیا ہے، وہ ہے اولاد رکاوٹ بنتا ہے بیوی کے لیے اور شوہر کے لیے۔ یعنی اگر میت کی اولاد نہ ہو تو بیوی کو چوتھا حصہ ملکیت کا ملے گا، اولاد ہے تو یہ چوتھے حصے کے لیے رکاوٹ ہے، اب بیوی کو آٹھواں حصہ سمن ملے گا۔ اسی طریقے سے اولاد جو ہے کیا ہے نہ ہو تو مثلا شوہر کو ملکیت پوری ملے گی، اولاد کی صورت میں شوہر کو مثلا ملکیت کا جو ہے کیا ہے اتنا حصہ ملے گا۔ اسی طریقے سے اولاد میت کے ماں باپ کے لیے بھی جو ہے کیا ہے وہ رکاوٹ بنتا ہے۔ تو یہ پہلا مورد ہے۔ دوسرا مورد یہ ہے کہ اگر میت کی ماں بھی ہے اور میت کے بھائی بھی ہیں، اگر بھائی نہیں ہوتے تو ماں کو ثلث ملتا، تیسرا حصہ، لیکن اگر بھائی ہیں تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، لیکن اس کے لیے پھر کوئی 5 شرائط بتاتے ہیں۔ ان 5 شرائط میں سے آج ہم 4 شرائط پڑھیں گے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ میت کا باپ موجود ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بھائی جو ہے کہ مرد ہوں، تیسری یہ ہے کہ وہ بھائی جو ہے کہ میت کے جناب ابوینی ہوں یا ابی ہوں، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ان بھائیوں کے لیے کوئی موانع ارث نہ ہو، قتل وغیرہ نہ کیا ہو۔ تو یہ ہم مزید جو ہے کیا ہے عبارت کی طرف چلتے ہیں۔ وَأَمَّا الْحَجْبُ عَنْ بَعْضِ الْإِرْثِ، لیکن رکاوٹ ارث کے کچھ حصے سے، دون بعض، کچھ حصے سے رکاوٹ نہیں ہوگی۔ ففی موضعین، یہ 2 جگہوں پر ہوتا ہے۔ وہ احدہما یا احدہما، ان 2 جگہوں میں سے ایک جگہ الولد، میت کی اولاد ہے، ذکرن او انثی، چاہے وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں۔ فإنہ، بتحقیق شان یہ ہے، یحصل بہ، اس ولد کے ذریعے حاصل ہوگی رکاوٹ، للزوجین، بیوی شوہر کے لیے، ان نصیب زوجیت الاعلی، جو زوجیت کا اعلیٰ والا نصیب اور حصہ تھا۔ وہ یہ تھا کہ جناب بیوی کو چوتھا حصہ ملتا اور شوہر کو ملکیت کا آدھا حصہ ملتا۔ تو یہ اعلیٰ سے رکاوٹ بنے گی، الی الادنی، پھر بیوی شوہر کا ادنے والا حصہ ہو جائے گا، یعنی جو کم حصہ ہے وہ بیوی شوہر کا ہو جائے گا۔ بیوی کا حصہ ربع میں سے سمن ہو جائے گا اولاد کی صورت میں، اور شوہر نصف میں سے ربع کی طرف چلا جائے گا۔ یعنی 100 میں سے شوہر کو اگر اولاد میت کو نہ ہوتی تو شوہر کو جو ہے جناب 50 روپے ملتا، اب 25 روپے ملیں گے۔ اسی طریقے سے عورت کو بھی جو ہے کیا ہے جناب ربع سے سمن کی طرف چلی جائے گی۔ وَإِن نَزَلَ الْوَلَدُ، اگرچہ میت کی اولاد نیچے کیوں نہ چلی جائے، یعنی میت کی اولاد تو نہیں ہے لیکن اس کے نواسے اور پوتے ہیں۔ وَكَذَا يَحْجِبُ الْوَلَدُ، اسی طریقے سے میت کی اولاد رکاوٹ بنتی ہے، الابوین، میت کے ماں باپ کے لیے۔ کس سے رکاوٹ بنتی ہے؟ اما زاد عن سدسین، ٹھیک ہے، ویسے تو ان کو سدس سے زیادہ حصہ ملنا چاہیے تھا، یا ان میں سے اگر کوئی ایک ہوتا
تو اس کو جو ہے کیا ہے سدس سے زائد حصہ ملتا، لیکن اولاد کی صورت میں اب ان کو صرف اور صرف جو ہے کیا وہ سدس ملے گا. ہو اما زیادہ سدس الا ان یکونا، مگر یہ کہ یہ دونوں ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک مع البنت الواحدت، میت کی صرف ایک بیٹی کے ساتھ ہوں. مطلقہ، مطلقہ کا مطلب کیا ہے؟ اے سواء کان معها الابوان، چاہے اس بیٹی کے ساتھ میت کے ماں باپ دونوں ہوں، ام احدہما، یا ان میں سے کوئی ایک ہو، فإنہما لا یحجبان، پھر بتحقیق اس ماں باپ کو منع نہیں کیا جائے گا اپنے حصے سے، ولا احدہما، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی رکاوٹ نہیں بنا جائے گا، ان زیادت ان سدس، جو سدس سے زائد بنے گا، بل یشارکان ہا، بلکہ یہ ماں باپ دونوں اس بیٹی کے ساتھ شریک ہوں گے، فی ما زاد ان نصفہا، جو اس کے آدھے حصے سے زیادہ بنے گا، وسدسیہما بنسبت، اور جو ان کے سدس سے زیادہ بنے گا. فرض کریں، تفصیل تو نہیں بتاؤں گا، ہم میت کی ملکیت کو 30 حصوں میں تقسیم کریں گے. 30 حصوں کا آدھا کتنا ہے؟ 15. 15 تو ہم دیں گے لڑکی کو، باقی 30 حصے کا جو ہے کہ چھٹا حصہ کتنا ہوگا؟ 5. 5 حصے دیں گے باپ کو، 5 حصے دیں گے ماں کو. اب ماں اور باپ کو 30 میں سے 10 حصے دیے، بیٹی کو 30 میں سے جو ہے کہ 15 حصے دیے، تو یہ 25 حصے بچ گئے. اب بن گئے باقی 5 حصے جو بچے، پھر ان کو اس طریقے سے تقسیم کریں گے کہ ان میں سے جو ہے کیا ہے جناب پھر ان کو 30 حصوں میں تقسیم کریں گے، آدھا بیٹی کو دیں گے، پھر ان میں سے سدس سدس ماں باپ کو دیں گے. تو نتیجے میں ماں باپ کو اپنے حصے سے زائد مل سکتا ہے جب میت کی ایک بیٹی ہو. اول بنات اول بنتن فصاعدن، یا اگر میت کی چند بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، یا 2 بیٹیاں ہیں، فصاعدن، یا اس سے زیادہ ہیں، ما احد الابوین، اور ماں باپ میت میں سے کوئی ایک ہے، فإنہن، بتحقیق یہ بیٹیاں، لا یمنعن، اس ایک کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گی، بلکہ اس کو اپنا حصہ جو سدس ملنا تھا اس کو وہی سدس ملے گا. اور اما زاد ایضا، جو سدس سے اوپر ملنا تھا وہ بھی ملے گا. بل یرد علیہن وعلیہ، بلکہ واپس دیا جائے گا ان بیٹیوں کو اور ماں باپ میں سے جو ایک ہے اس کو، ما بقی من المفروض، جو اس معین شدہ حصے سے زائد ہے، بنسبت، وہی نسبت سنجی کریں گے، کما سیاتی تفصیلہ، جیسے کہ اس کی تفصیل آگے آئے گی. وَلَوْ كَانَ مَعَهُنَّ أَبَوَانِ، اگر بیٹیوں کے ساتھ میت کے ماں باپ دونوں ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ استغرقت سہامہم الفریضۃ، پھر ان کے حصے جو پورے فریضے کو گھیر لیں گے، یعنی پھر کچھ بچے گا ہی نہیں کہ ہم زائد دیں. فرض کریں کہ میت کی ملکیت کو 30 حصوں میں تقسیم کیا، ایک ثلث ماں باپ کو دیں گے جو سدس سدس ہو جائے گا، باقی 2 ثلث بیٹیوں کو دے دیں گے، فلا رد، تو پھر تو کوئی اضافی مال بچے گا ہی نہیں. فمن ثم ادخلہما فی قسم الحجب، اسی لیے مصنف صاحب نے جناب ان 2 بیٹیوں کو جو ہے کیا ہے داخل کیا ہے اس حجب میں، یا یوں کہ ادخلہما ابوین کو، حالانکہ ایک کی صورت میں جو ہے کیا ہے رکاوٹ بنے گی، 2 کی صورت میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی. وفی المسألۃ قول نادر، اور اس مسئلے میں جب بیٹیاں ہوں میت کی اور ماں باپ ہوں، ایک نادر قول ہے، وہ کیا ہے بحجب البنتین فصاعدن، کہ بھائی رکاوٹ بنے گی 2 بیٹیاں یا 2 سے زیادہ ہوں، احد الابوین، ماں باپ میں سے کوئی ایک ہو. کس سے رکاوٹ بنے گی؟ اما زاد عن سدس، وہ حصہ جو اس ایک کو سدس سے زیادہ مل رہا تھا. لروایت ابی بصیر عن صادق علیہ السلام، اس لیے کہ روایت نقل کی ہے ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، لیکن وہ جو روایت ہے متروکن، اس کو ترک کیا گیا ہے، یا کہیں کہ اس قول کو ترک کیا گیا ہے. وثانیہما، ان 2 موضع میں سے دوسرا موضع کیا ہے؟ وہ الاخوۃ، وہ میت کے بھائی ہیں. وہ تحجب الامہ،
وہ میت کی ماں کے لیے رکاوٹ بنیں گے. ان ثلث الی سدس، ویسے ماں کو ثلث ملتا لیکن بھائیوں کی وجہ سے اب سدس ملے گا. بشروط خمسۃ، اس میں جو ہے کیا ہے 5 شرائط ہیں. الاول، پہلی شرط، وجود الاب، میت کا باپ موجود ہو، لے یوفر علیہ، تاکہ باپ کو زیادہ حصہ ملے، ما حجبوہ عنہ، وہ حصہ جو ماں سے روکا ہے ہو. وَإِن لَمْ يَحْصُل لَّهُم مِّنْهُ شَيْءٌ، اگرچہ بھائیوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا لیکن میت کے باپ کو ملے گا. فَلَوْ كَانَ مَعْدُومًا، لیکن اگر باپ معدوم ہوگا، لَمْ يَحْجِبُوهَا عَنْ ثُلْثِ، تو میت کے بھائی ماں کو ثلث سے نہیں روکیں گے. اور دوسری شرط کیا ہے؟ کونہم، یہ جو بھائی ہیں، رجلین، کم از کم 2 مرد ہوں، اے ذکرین فصاعدن، یا 2 سے زیادہ ہوں، یا 4 عورتیں ہوں. عورتیں بے معنی جو ہے کیا ہے جناب اس کی 4 بہنیں ہوں، وہ 4 بہنیں جو ہے کیا ہے 2 بھائیوں کے برابر ہو جائیں گی. ہو یا جو ہے کیا ہو رجلن، ایک اس کا جو ہے کہ بھائی ہو، ذکرن وامرأتین، اور 2 اس کی بہنیں ہوں، اے ابنتین وان لم یبلغا، اگرچہ وہ وامرأتین اے ابنتین یعنی 2 بیٹیاں ہوں اگرچہ وہ بالغ نہ ہوں. والخنسا ہنا کالانسا، اور یہاں پر خنسا جو ہے وہ انسا کے حکم میں ہے، یعنی وہ مرد کے حکم میں نہیں ہے. کیوں؟ لشک کے فی ذکوریت، اس لیے کہ شک ہو رہا ہے اس کے مذکر ہونے میں. الموجب، یہ ذکوریت والا شک سبب بنتا ہے لشک کے فی الحجب، کہ ہمیں شک ہو کہ آیا یہ رکاوٹ ہے یا نہیں. واستقرب المصنف فی الدروس ہنا، اور مصنف صاحب نے کتاب دروس میں قریب شمار کیا ہے ہونا خنسا والی صورت میں القرآن، کہ ہم قرآن اندازی کے ذریعے اس کو مذکر مونث میں شامل کریں گے. ثالث، تیسری شرط، کونہم اخوتن للاب والام، یہ جو بھائی رکاوٹ بن رہے ہیں ماں کے لیے، یہ میت کے ابوینی ہوں یا ابی ہوں، او بتفریق، یا کچھ ابوینی ہوں اور کچھ ابی ہوں. فلا تحجب کلالۃ الام، اگر ماں کی طرف سے بھائی ہیں تو وہ ماں کے لیے رکاوٹ نہیں بنیں گے. والرابع، اور چوتھی شرط کیا ہے؟ انتفاء موانع الارث، ان بھائیوں کے لیے کوئی ارث کے موانع نہ ہوں، مثلا یہ قاتل نہ ہوں، بھائی کافر نہ ہوں، رق نہ ہوں. انہم اخوا کی طرف سے مل جائے گی. وَكَذَا اللِّعَان، خوب، اور اسی طریقے سے کوئی لعان وغیرہ بھی ان بھائیوں کے باپ وغیرہ نے نہ کیا ہو. وَيَحْجِبُ الْغَائِبُ مَا لَمْ يُقْضَ بِمَوْتِهِ شَرْعًا، اور غائب بھی رکاوٹ بنتا ہے جب تک اس کے موت کا شرعاً جو ہے کیا ہے فیصلہ نہ کیا جائے. تو یہ وہ حواجب تھے جو بعض میراث سے حاجب بنتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.